بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب نئے چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب نے آنے کے بعد بڑے بڑے سٹیپس لیے ہیں۔ اس میں آئندہ ہونے والے سپریم جوڈیشل کونسل کے اجلاس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے اس اجلاس میں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت جو ایکسپیرینس کر رہے ہیں پاکستان میں، یہ سب سے ہیپننگ ٹائم ہے، خاص طور پر عدالتی منظرنامے پر۔ صحیح۔ اور جو آج سے 7 دن کے بعد اجلاس ہونے جا رہا ہے نا، اس میں یہ ڈٹرمن ہو جائے گا، یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کے نظام انصاف نے انڈیپینڈنٹلی آزادانہ طریقے سے اس ملک میں انصاف کی فراہمی کرنی ہے، یا پھر حکومت کے اشاروں پر گھنگرو باندھ کے تاتھیا تھیا کرنا ہے۔ اچھا، ہاں، یہ ڈیسائیڈ ہو جانا ہے۔ صحیح۔ اور یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، اس میں اف اینڈ بٹ شامل نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آج سے 7 دن کے بعد ہو جائے گا، یہ کورس ڈٹرمن ہو جائے گا، یہ اس راستے کا تعین ہو جائے گا۔ یحییٰ افریدی صاحب کس دن چیف جسٹس بنے ہیں؟ 26 اکتوبر 2024، ایک ہفتہ پہلے۔ ایک ہفتہ پہلے، یعنی آج ہم ہفتے کے دن بات کر رہے ہیں، 8 دن پہلے وہ پاکستان کے چیف جسٹس بنے 3 سال کے لیے۔ یعنی اب ان کے ریٹائر ہونے میں 2 سال 11 ماہ اور 22 دن کا وقت باقی ہے۔ صحیح۔ یعنی 25 اکتوبر 2027 کو وہ ریٹائر ہو جائیں گے، وہ سپریم کورٹ کے جج نہیں رہیں گے۔ ایک جج ابھی گئے ہیں جنہوں نے اپنی لیگیسی چھوڑی ہے، اور ایک جج نے، اور ہر جج نے جانا ہے اور اپنی اپنی لیگیسی چھوڑ کر جانا ہے۔ یحییٰ افریدی صاحب 7 دن کے بعد جو اجلاس سپریم جوڈیشل کونسل کا ہو رہا ہے، اس اجلاس میں جو کچھ کریں گے اس سے ڈٹرمن ہوگا کہ ہمارے اور اس ملک کے نظام انصاف کے اگلے 2 سال 11 ماہ اور 15 دن کیسے گزرنے ہیں۔ صحیح۔ اور جو کچھ ہوا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس اجلاس میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اس اجلاس سے پہلے نا 2 خبریں آئی ہیں اور انہوں نے اس وقت منظرنامے پہ ہلچل مچائی ہوئی ہے۔ اسی کی وجہ سے حکومتی حلقے بھی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ کیا ہونا ہے، اور بہت سارے لوگوں کی نظریں اب لگی ہوئی ہیں کہ اس اجلاس سے کیا ڈائریکشنز اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں۔ معاملہ صرف ایک آدھا نہیں ہے، 70-80 یوں سمجھیں کہ آئٹمز ہیں جو پینڈنگ ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے ساتھ۔ رائٹ۔ اس میں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف ریفرنس ہے، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، دیگر ہائی کورٹس کے ججز کے خلاف ریفرنسز موجود ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کے ایجنڈا پہ موجود ہیں۔ لیکن جو سب سے زیادہ ہائی لائٹ ہوگی نا، مین وہ ہائی لائٹ بڑی دلچسپ ہے، اور میری اطلاع کے مطابق، یعنی ایک تو وہ خبر ہے جو 2 خبریں رپورٹ ہوئی ہیں، اور میری اطلاع کے مطابق ایک پیام رسانی جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اچھا۔ یعنی آپ کو پتہ ہے نا کہ کچھ شخصیات ہوتی ہیں جو عدالت کے اور حکومت کے، انتظامیہ کے اور عدلیہ کے درمیان برج ہوتی ہیں، بالکل، اور پیغام رسانی ان کے ذریعے ہوتی ہے۔ تو کچھ پیغام رسانی ہوئی ہے، اور اس میں معاملہ یہ ہے کہ ہم تجاوز نہ کریں اور آپ مداخلت نہ کریں۔ صحیح۔ ہم اس طرح جینے کا ہنر جان لیں تو اچھا ہے۔ صحیح۔ یہ پیغام رسانی ہو چکی ہے۔ صحیح۔ یعنی ہو چکی ہے، رائٹ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو اجلاس ہونے جا رہا ہے نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور اس میں بہت سارے معاملات نمٹائے جائیں گے۔ تھرتھلی کب مچی، یعنی اتنا بڑا جو ہلچل ہے یہ کب ہوئی؟ 2 خبریں رپورٹ ہو چکی ہیں۔ ایک خبر یہ رپورٹ ہوئی ہے جو جس میں یہ بتایا گیا کہ جو نئے چیف جسٹس ہیں نا، انہوں نے چیف جسٹس بننے سے پہلے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں کی، کچھ سے فون پہ بات کی، کچھ سے ان کے چیمبر میں جا کے ملاقات کی، کچھ نے ان کے پاس آ کے ملاقات کی۔ تو ایک تذکرہ ہے اس وقت جس سے ہلچل مچی ہوئی ہے، کچھ لوگوں نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ یحییٰ افریدی صاحب جب چیف جسٹس نہیں بنے تھے اور سابق چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب وہ رخصت ہو رہے تھے، تو ان کے لیے ایک عشائیہ کا اہتمام ہوا تھا سپریم کورٹ ججز کی طرف سے، نہیں، وہ جو ایک ہوا تھا عشائیہ نا، بار کی طرف سے۔ تو اس میں ظاہر ہے کہ ججز، دیگر جج صاحبان بھی آئے تھے، تو ایک ملاقات ہوئی تھی اس وقت۔ اچھا۔ اور پھر ایک ملاقات کو رپورٹ کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے وہ خبر رکھ دیتا ہوں، اور پھر اس کی طرف آئیں کہ اس کا مطلب کیا ہے، صحیح، اور یحییٰ افریدی صاحب نے کرنا کیا ہے، ان کے ساتھ دوسرے کون سے ججز ہیں، اور ان ججز نے کیا کرنا ہے، ان کا کیا ویو پوائنٹ ہے۔ صرف جسٹس منصور علی شاہ کی بات کر لیں گے، کسی اور کو چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ خبر یہ رپورٹ ہوئی ہے کہ چیف جسٹس یحییٰ افریدی سے خط لکھنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی ملاقات۔ واہ،
وہ جو 6 ججز تھے جنہوں نے خط لکھا تھا، انہوں نے خط میں استدعا کیا کی تھی، وہ استدعا میں آپ کو سناتا ہوں آگے چل کے۔ ملاقات کے بارے میں رپورٹ کیا ہوا؟ رپورٹ یہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی سے خط لکھنے والے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے ملاقات کی ہے۔ ذرائع کے مطابق چیف جسٹس پاکستان نے حلف برداری کے بعد ہائی کورٹس کے ایڈمنسٹریٹو ججز سے بھی ملاقات کی تھی۔ ذرائع نے بتایا کہ چیف جسٹس سے مداخلت کا خط لکھنے والے 6 ججز نے حلف اٹھانے کے اگلے دن ملاقات کی۔ 26 مارچ کو انہوں نے وہ خط لکھا تھا۔ اس ملاقات کے بارے میں یہ بات چل رہی ہے کہ وہ ملاقات سپریم کورٹ میں نہیں ہوئی، صحیح، وہ ملاقات کہیں اور ہوئی ہے۔ اور ججز نے جو لکھا تھا، ججز نے جو بات کی تھی، اس کے بعد حکومت نے تحقیقات کے لیے فیصلہ یہ کیا تھا۔ آپ کو پتہ نا کہ قاضی فائز عیسیٰ فل کورٹ میٹنگ میں انہوں نے اس معاملے کے اوپر اندر کچھ بات چل رہی تھی، ججز کچھ اور کہہ رہے تھے، قاضی صاحب نے حکومت کے ساتھ ملاقات، کال اے فرینڈ کر لیا تھا، کال اے فرینڈ ہو گیا، وہ پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ اس ملاقات کے بعد انہوں نے کہا کہ تصدق حسین جیلانی کا کمیشن ہوگا۔ تصدق حسین جیلانی نے 1 دن 2 دن کے بعد معذرت کر لی، کیونکہ ان کے بیٹے بھی ان لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے خط لکھا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ آپ یہ نہ کریں۔ 300 لائرز نے جو خط لکھا تھا۔ اس کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ میں چلا گیا، وہ کچھ اس کی سماعتیں ہوتی رہیں، اس کو چلایا بھی گیا۔ اس کے بعد پتہ چلا کہ جناب وہ جب جسٹس مسرت ہلالی بیماری کی وجہ سے رخصت پہ گئیں، اس کے بعد اس کی سماعت نہیں ہوئی، وہ پھر سے فکس الماری میں بند ہے وہ فائل۔ اب جو یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، ان کے سامنے انہی ججز کے خلاف ریفرنسز بھی ہیں جو اس خط کے بعد آئے۔ اس خط سے پہلے ان کے خلاف کسی کا کوئی کارنر پلاٹ نہیں نکلا ہوا تھا، کسی کی کوئی جعلی ڈگری نہیں تھی، کسی کا کوئی اور مسئلہ نہیں تھا، کسی کی شہریت کے معاملات نہیں تھے، کسی کے بچوں کی ٹریول ہسٹری نہیں تھی، کسی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جی، ان تمام کے خلاف جو خط لکھنے والے ہیں، ان کے ریفرنسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ جی، لیکن یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے صرف ایک ممکنہ ریفرنس اگینسٹ جسٹس نعیم اختر افغان یا جسٹس امین الدین خان ان کے خلاف نہیں ہے، دیگر جج صاحبان کے خلاف جو سپریم کورٹ کے ہیں وہ نہیں ہے۔ ان کے سامنے ان ججز کے خلاف بھی ریفرنسز ہیں، جی، اور وہ ریفرنسز سارے کے سارے فائل ہوتے ہیں آفٹر دے روٹ دس لیٹر۔ اب جو کرنا ہے انہوں نے، اس کے لیے آپ کو وہ رکا کھولنا ہوگا۔ صحیح، جب آپ وہ 25 مارچ کا لکھا ہوا رکا جو اگلے دن منظر عام پر آیا تھا، وہ ایڈریس کس کو کیا گیا تھا؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، جسٹس عامر فاروق، جسٹس محمد ابراہیم خان، 2 سینئر ہائی کورٹ، جی، جتنی بھی ہائی کورٹس ہیں ان کے 2 سینئر ترین ججز، چیف جسٹسز، اور اس کے بعد ٹاپ 3 ججز آف سپریم کورٹ آف پاکستان۔ صحیح۔ اب ٹاپ 3 کون ہیں؟ یحییٰ آفریدی صاحب، جسٹس منصور، جسٹس منیب، جسٹس منیب۔ تو یہ 3 ہیں۔ تو اب پہلی بات تو یہ کہ اس میں نمبر والا اور وہ جو سارے معاملات ہیں، اور باقی ظاہر ہے کہ اس کے جو ممبران ہوتے ہیں، اس میں انہوں نے لکھا کیا تھا؟ انہوں نے لکھا تھا ڈیئر سرز، یعنی ان کو خط لکھ کر انہوں نے عرضی کیا ڈالی تھی؟ عرضی یہ ڈالی تھی کہ ہم یہ خط اس لیے لکھ رہے ہیں، رکا اس لیے لکھ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے رہنمائی چاہیے سپریم جوڈیشل کونسل سے ود ریگارڈ ٹو دا ڈیوٹی آف اے جج، کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے بطور ایک جج کہ کیسے رپورٹ کریں، کیسے رسپونڈ کریں اگر انتظامیہ کے لوگ انکلوڈنگ آپریٹیوز آف انٹیلیجنس ایجنسیز اگر وہ ہمارے کام میں مداخلت کرتے ہیں اور ہمارے خلاف کوئی کام کرتے ہیں، ہم سے من مرضی کے فیصلے لینے کی کوشش کرتے ہیں، یا ہمارے علم میں یہ آئے کہ ہمارے کسی کولیگ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو ہماری کیا ذمہ داری ہے۔ تو یہاں پر جس کولیگ کی بات کر رہے ہیں کہ جن کے علم میں آیا، ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ وہ جسٹس عامر فاروق، جی، جو سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر ہیں، صحیح، اور ان کے چیف جسٹس ہیں، اور ان کے چیف جسٹس ہیں، کہ ان کے علم میں لایا گیا، آگے اس خط میں بتایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا کہ ہم یہ خط کیوں لکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا، ایک پوری آرڈیل ہے، میں ریپیٹ نہیں کروں گا، لوگوں کو معلوم ہے، کیمرے لگانے سے لے کے بندے اٹھانے، اغوا سے لے کے کچھ تشدد کے معاملات سے لے کے دباؤ، ریفرنس ڈگری جعلی، کافی کچھ۔ نہیں، وہ ڈگری جعلی تو بعد میں نکلا ہے نا، یہ اس میں جو اس وقت تک کے واقعات تھے وہ خط میں مینشن تھے۔ اس میں یہ کہا گیا کہ ہمیں یہ معاملہ اس وجہ سے ہم آپ کے سامنے اٹھا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 22 مارچ 2024 کو
ایک معاملہ جو ہے اس کو طے کر لیا شوکت عزیز صدیقی کا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو سینئر پیونی جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو غلط طریقے سے ریموو کیا گیا on the basis of a report of the Supreme Judicial Council dated 11/10/2018، اور ان کو دوبارہ سے جس طریقے سے ان کی مراعات اور وہ ان کا سٹیٹس جو ہے وہ کیا گیا، اور ان کہا کہ اس وقت جو ڈی جی سی تھے فیض حمید صاحب، ان کے معاملے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا تھا۔ اب یہ جو سب کچھ لکھا نا، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ ہوا تھا یہ ہوا تھا، لیکن ایک چیف جسٹس جو اب ہیں قاضی فائز عیسیٰ، وہ ان کے خلاف ایک ریفرنس آیا تھا، اور انہوں نے اس طریقے سے بریولی بہادری سے اپنا معاملہ جو ہے وہ فائٹ آؤٹ کیا تھا۔ اب اس خط کے تمام واقعات بتانے کے بعد، یہ چیزیں لکھنے کے بعد، انہوں نے بتایا کہ ہم نے اوتھ لیا ہے آئین کی پاسداری کا، آئین کے تحت حلف اٹھایا ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے، ہمارے اوپر یہ کوڈ آف کنڈکٹ ہے سپریم جوڈیشل کونسل کا، ہم کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، اس کے ضوابط جو ہیں وہ طے کیے گئے ہیں۔ اس کے پیراگراف نمبر 10 اور 11 بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اسی میں جواب موجود ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ ناؤ دس ہیز ٹو بی ایڈریسڈ، صحیح۔ اور اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ 24 اکتوبر کو ایک خط جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا تھا، اب اسی سپریم جوڈیشل کونسل میں منصور علی شاہ بھی موجود ہے۔ جی، اب ٹائم ہیز کم کہ منصور علی شاہ صاحب نے جو لکھا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، امپلیمنٹ، تو اب ٹائم آ گیا ہے کہ اب آپ اس کو پھر کریں یا کروائیں۔ جی دیکھیں پیراگراف 10 میں کہا گیا تھا کہ وی بلیو، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو اکیلا ایک جج ہوتا ہے، انڈیویجول ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ اتنا بہادر ہو جتنے قاضی فائز عیسیٰ، اس میں پھبتی موجود ہے، اس میں طنز موجود ہے، کہ ضروری نہیں کہ وہ اتنا بہادر ہو جتنے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے، کہ انہوں نے فائٹ کیا پرسیکیوشن ایٹ دی ہینڈز آف دی ایگزیکٹو آن دیئر اون، کہ انہوں نے اپنے بلبوتے کے اوپر اس انتظامیہ کے خلاف جو ہے وہ ایک جد و جہد کی، لڑائی کی، اور یا پھر کوئی جسٹس صدیقی کی طرح ہر کوئی اتنا طاقتور نہیں ہوتا، اتنا پرسنلی اتنا اسٹرانگ نہیں ہوتا۔ If independence of the judiciary is a salient feature of the constitution meant to uphold fundamental rights and dispense justice in accordance with the law in public interest, there is need for an institutional response to uphold and protect independence of judiciary۔ کہ پھر یہ عدالت کی حفاظت اور اس میں مداخلت کا راستہ روکنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے آئین پاکستان کے مطابق۔ اور 11th پیراگراف میں بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے جس میں یہ کہا گیا کہ لہٰذا وی therefore، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں کہ ایک جوڈیشل کنونشن بلایا جائے، اور یہ جو مداخلت ہے انٹیلیجنس آپریٹیوز کی جوڈیشل فنکشنز میں، ہراسمنٹ اور انٹیمیڈیشن ہے، دباؤ ڈالنا ہے ججز پر، ایک ایسے طریقے سے جو عدلیہ کی آزادی کے اوپر بٹا لگاتا ہو۔ Such convention might provide further information as to whether judges of other high courts have had experiences similar to those narrated above، کہ ہمارے ساتھ جو واقعات پیش آئے ہیں دوسرے ججز بھی بتائیں کیا ان کے ساتھ بھی اس قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ Such institutional consultation might then assist the Supreme Court to consider how best to protect independence of the judiciary، کہ یہ جب آپ پوچھیں گے دیگر ججوں سے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگ کس حالات سے گزر رہے ہیں، اور اس سے مدد ملے گی کہ ایک ایسا میکانزم بنایا جائے اور ان کے لیے لائبلٹی فکس کی جائے کہ جو انڈرمائن کرتے ہیں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، اور کلیریفائی کیا جائے انڈیویجول ججز کی مدد کے لیے کہ انہیں کون سا کورس آف ایکشن لینا ہے، کہ جب ان کے خلاف اس قسم کی کارروائی ہو رہی ہو، دباؤ ہو، مداخلت ہو، تو پھر انہوں نے کیسے ایکٹ کرنا ہے، اور اگر انہیں پتہ چلے کہ ان کے کسی کولیگ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو انہوں نے کیسے ایکٹ کرنا ہے۔ صحیح، یہ عرضی موجود ہے اور اس کے اوپر دستخط ہیں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز۔ جی، یہ وہ خط ہے، یہ وہ ججز ہیں جن سے یحییٰ آفریدی صاحب کی رپورٹڈلی 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ جی، رپورٹ جو کیا گیا اس کے مطابق 2 ملاقاتیں ہو چکی ہیں۔ ابھی تک ان کی جو پوسچرنگ ہے وہ بڑی اسٹریٹ اپ، ناک کی سیدھ میں، کہ یہ عدالت ہے اور عدالت کے معاملات جو ہے اور عدلیہ کی آزادی، اور عدلیہ کو منقسم نہیں ہونا چاہیے، یہ گروپ بندی، دھڑے بندی ایسا نہیں، ایک یگانگت اور یہ سارا معاملہ، اور وہ نظر بھی آ رہا ہے۔
جس کو سائڈ لائن کیا گیا تھا، گروپنگ کی گئی تھی، سارا کچھ ختم کر دیا، چیزیں ریسٹور کر دی، ریورسل کر دیا قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلوں کا، اور وہ ان کی قاضی فائز عیسیٰ کی کوئی لیگیسی لے کر نہیں چل رہے. ہر وہ فیصلہ جنہوں نے کیا تھا اٹھا کے انہوں نے کوڑے دان میں پھینک دیا. صحیح. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو وہ ہی از بیہیونگ ڈفرینٹلی. نمبر 2، جو جسٹس منصور علی شاہ نے خط لکھا تھا 24 اکتوبر کو کہ میں کیوں نہیں آنا چاہ رہا ان کے ریفرنس میں، یہ جو الوداعی ریفرنس سپریم کورٹ کا ہے ان آنر آف قاضی فائز عیسیٰ، انہوں نے کہا کہ یہ ان کو عزت دینا بنتی نہیں ہے. یہ تو وہ جج ہی نہیں ہے کہ جس نے ایک جج کے طور پہ کام کیا ہو. انہوں نے ادارے کو تقسیم کیا، انہوں نے، میں اب ظاہر ہے کہ پورا لیٹر بھی پڑھ سکتا ہوں، لوگوں نے کیونکہ سنا ہوا تو آئی ول ناٹ ریپیٹ. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مداخلت کے دروازوں کو مزید کھولا، جی، عدلیہ کی آزادی پہ کمپرومائز کیا، اور ججوں کے حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے، آئین اور قانون کے حوالے سے کچھ نہیں کیا. تو جسٹس منصور علی شاہ کا جو شکوہ تھا قاضی فائز عیسیٰ سے، ابھی تک کی اطلاعات جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، ایسا کوئی شکوہ ان کا یحییٰ آفریدی سے نہیں بننے والا. صحیح. اسی وجہ سے ہلچل مچی ہوئی ہے کہ اب جو جمعے کے دن اجلاس ہوگا ٹھیک 7 دن کے بعد، اس میں لا محالہ اس معاملے کو اور انہی ججز کے خلاف اور دیگر جج صاحبان کے خلاف جو ریفرنسز ہیں ان کا معاملہ رکھا جائے گا، اور دے ول سٹ ڈاؤن اینڈ ڈیسائیڈ کہ کرنا کیا. اور اس دوران اطلاع یہ ہے کہ وہ جو پیام رسانی ہے، وہ جو پیغام ایکسچینج ہوتے ہیں، اس میں ایک کلیئر میسج جو ہے وہ کنوے ہوا ہے. اور وہ کلیئر میسج یہ ہے کہ ٹھیک ہے ججز اوور سٹیپ کرتے رہے ہیں، ماضی میں کر جاتے ہیں، بٹ لیٹس جسٹ ڈیسائیڈ. صحیح. ڈیسیجن یہ لے لیں کہ جو ججز ہیں یا عدلیہ ہے وہ انکروچ نہیں کرے گی صحیح انتظامیہ کے ڈومین میں، لیکن بدلے میں یہ ڈیسائیڈ بھی انتظامیہ کرے گی کہ انکروچمنٹ کیا، مداخلت نہیں ہوگی. اچھا. جب مداخلت ہوگی تو پھر ظاہر ہے کہ ریاکشن ہوگا اور یہ ساری چیزیں اس طریقے سے ہوں گی. تو میرا خیال ہے کہ ویری امپورٹنٹ، اور وٹ ایور از ڈیسائیڈڈ، جو بھی چیز سامنے آتی ہے، جو اس میں کورس آف ایکشن ہوتا ہے، جوڈیشل کنونشن، تو آئی ڈونٹ سی اٹ کمنگ. لیکن اگر اب اس کے اوپر فل کورٹ بن جاتا ہے، پہلے والا بینچ پروسیڈنگ سٹارٹ کر دیتا ہے، ان ریفرنسز کو ڈسپوز آف کرنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو بھی ہوتا ہے اٹس a surprise right now. صحیح. It's anybody's guess کہ کیا ایگزیکٹلی جو ہے وہ ڈیسیجن ہوتا ہے. بٹ لیٹ می ٹیل یو کہ یہی ڈیسیجن جو ہے یہ ڈٹرمن کرے گا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کے باقی ماندہ 2 سال 11 ماہ اور 15 دن کیسے گزرنے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.